ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ فألقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی ومن اخطاہ ضل فلذلك اقول جف القلم علی علم اللہ رواہ احمد والترمذی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے. حدیث پاک کے راوی جناب عبداللہ ابن عمرو. بہت جلیل القدر محدث ہے عبداللہ ابن عمرو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا. فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِن نُورِهِ، پھر ان کے اوپر اپنے نور سے کچھ ڈال دیا تو جسے اس نور سے کچھ پہنچ گیا. اہتدی، تو راہ پا گیا. اور جسے وہ نور نہیں پہنچا وہ راستہ بھٹک گیا. کتنے احتیاطی کلمات ہیں، راستہ بھٹک گیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضور فرما رہا ہے کہ قلم خشک ہو گیا علم الہی کے اوپر. یعنی جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا بہت پہلے لکھا جا چکا، اب کچھ لکھنا پڑھنا نہیں ہے. جو ہونا تھا ہو چکا ہے سب. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، اندھیرے میں. جب پیدا کیا تاریکی میں پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ راستہ سجائی نہیں دیتا تھا. اس کے پیچھے بشری طبیعت تھی اور شہوات نفسانیہ وغیرہ تھی. یہ انسانوں کا حال ہے اور یہی حال جن کا بھی تھا. اندھیرے میں پیدا ہوا. ویسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اندھیرے ہی میں رہتا ہے. یہ قدرت ہے کہ اس کی روزی کیسے پہنچاتی ہے، کیسے وہ سانس لیتا ہے، کیسے وہ نقل و حرکت کرتا ہے. تو انسان بہت سی تاریکیوں میں رہ چکا ہو، پھر ایک بار جو ہے قبر کے اندھیری میں جانا ہے. کوئی ہم میں سے باقی نہیں رہے گا. جو مریض ہے اسے بھی مرنا ہے، جو صحت مند ہے اسے بھی مرنا ہے، جو بوڑھا ہے اسے بھی مرنا ہے، جو جوان ہے اسے بھی مرنا ہے، اور جو بچہ ہے اسے بھی مرنا ہے. موت جوانی بڑھاپا بچپنا دیکھ کے نہیں آتی. تو ایک بار پھر قبر کے اندھیریوں میں جانا ہے. تو جس نے ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں زندہ رکھا وہ قبر میں بھی زندہ رکھا. اللہ والے زندہ رکھا. کون سی بڑی بات ہے. اگر اس سے یوم الست مراد ہے تو وہاں تو سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. لیکن قدرت کو معلوم ہے کہ کس نے کس طرح سے کہا تو سب نے. لیکن یہاں بھی سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے. تو کیا سب کا ایمان برابر ہے؟ نہیں. کس نے کیسے کہا اس کو معلوم ہے.
تو جب انسان اندھیریوں میں پیدا ہوا تو قدرت نے اس پر اپنا نور ڈال دیا. تو نور الہی سے کچھ حصہ جسے مل گیا ہدایت پا گیا, وہ نور اسلام, وہ راستہ پا گیا. اور جسے یہ نور نہیں پہنچا, اس کی قسمت نے یاوری نہیں کی, تو راستہ بھٹک گیا. تو ہمارے مسلمان ہونے میں بھی قدرت کا ہاتھ ہے. اسی لیے کوئی اپنے مسلمان ہونے کا احسان کسی پر نہ جتائے. کچھ لوگ آ کے بارگاہ رسالت میں اپنے اسلام لانے کے احسان جتاتے تھے, تو قدرت نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کے احسان میرے پر مت کرو, بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں مسلمان بنا ہے. لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے اسلام لانے کا احسان ہمارے پر کیوں رکھتے ہو, کیا مسلمان؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان کر چکا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت. اس بات پہ کیا احسان رکھتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ جیسے کوئی بادشاہ کی خدمت کرے تو احسان نہ جتائے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. بادشاہ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں, احسان نہ رکھے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, بلکہ بادشاہ کا احسان مانے کہ اس نے اپنی خدمت پہ لگا لیا. نہیں تمہاری ایسی جانے کتنے تھے. منت مانے کہ خدمت سلطان حبیب کو نہیں, منت شناسزوں کی بخدمت بداش تک. یہ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بلبل سیراز کہلاتے ہیں. آپ کے یہاں بھی بلبل ہے نعت پڑھنے والے, کوئی چھوٹا بلبل ہے کوئی بڑا بلبل, لیکن یہ بلبل شیراز ہیں. بڑی مشکل سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کلام پاک میں آیا اوامن کان میتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا, تو کیا وہ جو مردہ تھا, انسان پہلے کہاں زندہ تھا؟ اب ہر آدمی جو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے اور اپنی عمر کو یاد کر لے کہ کتنی عمر ہوئی. بہت زیادہ عمر ہوئی تو 120 سال, اور نہیں تو اب 60 سال میں زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں. بڑی مشکل سے کوئی 80 اور 90 کو پہنچتا ہے. تو 120 لے لیجیے, اس سے کہیے کہ 120 برس سے پہلے آپ کیا تھے؟ کچھ مردہ ہی تھے نا. یہ تو قدرت نے تم کو زندہ کر دیا, اور پھر ایک مرتبہ مارے گا تو پھر جلائے. تو قدرت نے کہا اوامن کان میتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا, تو کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو جلایا اور اس کے لیے نور کر دیا, یعنی نور اسلام کر دیا. تو اس کا کرم ہے. سب سے بڑا احسان اس کا جانتے ہو ہمارے حال پر کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمیں ایمان کی توفیق, ہمیں اسلام کی توفیق, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, جو تمام نبیوں کے سردار ہیں, تمام رسولوں کے سردار ہیں, جو اولین آخرین کے سردار ہیں. یہ سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر ہے. ہمارا مسلمان ہونا یہ ہمارے اوپر نہیں, تو اس نے بنا دیا. اسی لیے جب آپ کھانا کھا کے فارغ ہوتے تو کیا پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, مجھے معلوم نہیں. لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کھانا کھا کے کیا پڑھتے ہو؟ یہی کہتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یہی پڑھتے ہو. سب خوبیاں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. ماں کا دودھ بھی اسی نے پلایا ہے. اب تو ماں کا دودھ کیا آپ ڈبے کا پیتے رہیے, اب تو ماؤں کو بھی کیا ہوا ہے کیا بتا رہے. تو ماں کا دودھ بھی اسی نے پلایا, اور جتنے مشروبات ہم پیتے سب وہی پلا رہا, پانی اسی نے پلایا. تو سب خوبیاں اس اللہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. دیکھا یہ ہر کھانے کے بعد یاد کرنا کہ اللہ تیرا کرم ہے. نہیں بھولتے بھٹکتے رہتے, کسی پیڑ کو کبھی سجدہ کرتے, یہ پیپل کا درخت ہے اس کو سجدہ کرتے, کبھی کسی پتھر کو سجدہ کرتے, کبھی کسی بلندی کو پوچھتے, کبھی کسی پستی کو پوچھتے, کبھی کسی نفع کو پوچھتے, کبھی کسی ضرر کو نقصان کو پوچھتے. اس نے کہا ان کو پوجنے کی ضرورت تو نہیں ہے, عبادت تو صرف میری. اس لیے کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے. ایک مکھی تو بھی نہیں بنائی, ایک مچھر بھی تو نہیں بنایا, بلکہ خود بنائے گئے. جو خود بنایا گیا ہے تو کیا اس جیسا ہوگا جو بنانے والا ہے؟ اس کو کسی نے نہیں بنایا. افمن یخلق کمن لا یخلق, کیا وہ جو بناتا ہے پیدا کرتا ہے لا الہ مثال سبقا, بغیر کوئی نمونہ سامنے رکھے ہوئے, تو اس جیسا ہو جائے گا جو کچھ نہیں بناتا. یہ عقل کی پستی. تو یہ ہر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہم کو مسلمان بنایا, وجعلنا بنایا, مسلمان بنایا, قدرت نے بنایا. تو
تو جو لوگ ہمارے اوپر غصہ کرتے کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے، وہ قدرت سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے بنا دیا. تمہیں نہیں مل سکا تو تم اس کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، تو اسے سمجھو، یہ آپ کا کام ہے. کیا غصہ کرتے ہو ہمارے اوپر؟ اور اس دنیا کے پیمانے عجیب و غریب ہیں. گجرات کے فساد کے بعد دنیا کی مثال لا رہا ہوں، امریکہ نے پابندی لگا دی مودی کے اوپر، ان کو ویزا ادھر نہیں ملے، اور جیسے وہ یہاں کے وزیر اعظم ہوئے پیمانہ ٹوٹ گیا، تو گلے ملنے لگے، یہ بھی بھول گئے وہ بھی بھول گئے. کبھی آپ پابندی لگاؤ، کبھی اٹھاؤ، کبھی کسی کو ٹیررسٹ کہو اور کبھی اس سے باتیں کرو. شرم نہیں آتی تم کو اگر وہ ٹیررسٹ میں باتیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا مفاد تمہیں جدھر لے جاتا ادھر جاتے ہو. ہم مفاد پر آگے بڑھنے والے نہیں ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور کہیں اسے قدم واپس لے لیا تو اس بھی اس کی خوشی کے لیے. ابھی کیا تم سمجھو گے اس کو؟ اچھل کود سے کچھ تھوڑی سمجھ کے رکھتا ہے. تو ایک آیت آئی آپ کے سامنے، عوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا. تو کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو جلایا اور اس کے لیے نور کر دیا. خدا کرے نور والوں میں ہو جانا. اچھا دوسری آیت سن لیجیے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وجعلنا لہ نورا. کیا وہ جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، کہ ہمارا سینہ جو کھلا ہے اسلام کے لیے قدرت کا کھولا ہوا. دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ قدرت کسی چیز کو کھولے اور یہ بند کر دے، کہ خود ہی بند ہو جائیں گے، سانس نہیں آئے گی. وہ قدرت کو دن دکھاتی بھی ہے، بڑی بڑی ٹینگیں مارنے والی، یہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور ہے، اور ایسا کر دے. وہ مکھیوں مچھر کو نہیں ختم کر سکتا. اسلام کو ختم کرنے چلے ٹیررسٹ کے عنوان پر، بیہودہ عنوان پر. بہت افسوس. تو یہ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہے. نہیں جیسے اور لوگوں کا سینہ تنگ ہے اسلام کے لیے، اسلام سننا تو پھر وہ ان کی عقل خراب ہو جاتی. اگر ان کا بس چلے تو مسلمان کا پیدا ہونا ہی مشکل ہو جائے. جیسے فرعون کے ہاں وہ پیدا ہوتا تو کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا اگر ان کا بس چلے. لیکن ہر آدمی اپنی لمٹ میں رہے، بہتر یہی ہے. بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مت مارو. کیا تاریخ کنت عقل کی بات آیت پشیمانی. اگر آپ کو عقل ہے کہ ویسی احمقانہ گفتگو کرتے ہو کہ بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. وہ ٹیپ اگر سنا دیا جائے جو کہے گئے ہیں ان متکبرین کو، ان سرکشوں کو، ان باغیوں کو، ان طاغیوں کو جو کہیں، اور باقی اقوال رکھے جائے، دونوں میں تضاد ملے گا. اسی لیے اللہ والے اپنی جو ہے وہ چیزیں بالکل ایک بناتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ ہمارا دل اور ہماری زبان ایک ہو. اور اتفاق سے یہ ایک ہی ہے بھی. کسی کے سینے میں دو دل تو نہیں ہے. اگر ہوگا تو مجھے بھی بتانا. اور کسی کے منہ میں دو زبان نہیں ہے. تو خدا کرے جو ہماری زبان پر ہے وہی دل ہے، جو دل میں ہے وہی زبان. تو ہمیں اپنے قول اور فعل میں یہ گنگت پیدا کرنی ہے مسلمان ہونے کے لیے. صحیح مانو. ایک دوسری چیز یہ ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ہمارا دخول اور خروج ایک ہو، الگ الگ نہ ہو. کسی کے پاس اگر داخل ہو رہے ہیں سیدھا سادہ دل لے کر کے، سمجھا، اچھا سمجھ کے جا رہے ہیں، اور واپسی کی وجہ سے ہمارا دخول خروج بھی وہی ہے. ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو، ہماری تنہائی اور ہمارا مجمع میں رہنا ایک ہو. یہ نہیں کہ مجمع میں ہم فرشتے بنے رہے اور تنہائی میں خدا جانے کیا کریں. یہ لنگرانیہ کچھ لوگ جب اسٹیج پر پگارتے ہیں، جب یہ اپنی تنہائیوں میں دیکھتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں شیطان بھی شرما جاتا ہے. کیا تو اللہ نے ہمارا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے. ایک بار کھول دیا، اللہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اسلام کے لیے. اور جو نور ہمارے ساتھ کر دیا ہے، نور ایمان، نور اسلام، نور ہدایت، اللہ یہ نور ہمیشہ باقی رکھا. اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ نظر کے وقت سلامت میرا ایمان، یا اللہ کچھ رہے کہ نہ رہے. کیونکہ ہم آئے تھے تو کچھ لے کے آئے نہیں، دو چار پیسہ یہاں آئے. لوگ ہنستے کہ ابھی آپ چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، آپ چٹائی میں بیٹھے، ٹھیک ہے تم آسمان پہ بیٹھے رہو، ہماری چٹائی ٹھیک ہے، بیٹھے رہو. تمہیں کل معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہو، موت سب کو برابر کر دے گی. پھر قیامت میں کوئی اونچا نیچا ہوگا. تو کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اسی لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کو حکم دیا کہ تاکہ یہ بندہ اپنا ایمان سلامت لے جا سکے. خدا کرے ایسا ہی ہو، سب اپنا ایمان سلامت لے جائیں اور ایمان والوں کے قدموں میں سوئیں اور ایمان والوں کے قدموں میں جاگیں اور انہی کے قدموں میں حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.